کیا صدر ٹرمپ کی شکست پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے؟ کیا نئے صدر جو بائیڈن پاکستان کے حق میں ہوں گے؟ پاکستان کے سفارتی حلقے کس کو نیا صدر دیکھنا چاہتے تھے؟ یہ اور اس جیسے کئی سوالات ہم آج رکھیں گے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کے سامنے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بائیڈن ایز اے صدر پاکستان کے لیے کیسے ثابت ہوں گے؟ دیکھیں، اس میں آبجیکٹیولی اسیس کرنا چاہیے ہمیں۔ امریکہ کی ایک پالیسی، جو اسٹریٹجک پالیسی ہے، وہ ہے چین کی مخالفت کرنا۔ اسٹریٹجک لیول پر یہ جو کیلکولیشن ہے، یہ ٹرینڈ جو ہے پالیسی میں، یہ بدلے گا نہیں میرے خیال میں۔ جہاں تک کہ ہمارے خطے کا تعلق ہے، وہاں ٹرمپ صاحب کی پالیسیز نے ہندوستان کو ایک اہم پوزیشن دی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ جو پورا خطہ ہے وہ ہندوستان ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا اس ریجن میں۔ تو اس سے پاکستان کو کافی یعنی کہ ڈس ایڈوانٹیج پہ پلیس کیا گیا، کیونکہ جس طرح سے، جس رفتار سے امریکن اور ہندوستان کی جو ڈیفینس کوآپریشن اور باقی چیزوں میں اضافہ ہوا ہے، اس سے پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن پہ کو نقصان آیا ہے۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر بائیڈن صاحب اپنی پالیسیز زیادہ بیلنسڈ رکھتے ہیں، ہندوستان اور پاکستان کو زیادہ ایکول اور ایکویٹیبل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، تو وہ بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ اگر یہ پالیسی نہیں بدلتی ہے اور امریکہ پھر بھی ہندوستان کے ساتھ ہی رہتا ہے اور پاکستان کو ان ایکولی ٹریٹ کرتا ہے، تو پھر زیادہ اس میں چینج نہیں آئے گا اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں۔ یہ تو آپ نے نارتھ کی بات کری، لیکن پاکستان کے ویسٹ پہ تھوڑا سا جائیں تو افغانستان جو ہے وہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ امریکہ کو پاکستان کو انگیج کرنا ہوگا، اور ابھی بھی جو ہے وہ انگیجمنٹ جاری ہے۔ تو وہاں پر نہیں لگتا کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ پاس کچھ چپس ہیں کھیلنے کے لیے؟ جی، وہ صحیح ہے، پر افغانستان میں امن لے آنا تو ہمارے خود کے حق میں ہے، اور جو کچھ ہم فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں، یہ مذاکرات جو دوحہ میں شروع ہوئے ہیں، جس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے۔ اب وہ امن آنے کے لیے افغان پارٹیز کو آپس میں صلح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کافی مشکل نظر آ رہی ہیں اور پیش آ رہی ہیں۔ آج کل جو مذاکرات میں کافی مشکلات پیش آئی ہیں، تو ہماری کوشش تو جاری رہے گی، امریکہ کے ساتھ یا امریکہ کے بغیر جاری رہے گی، اس کو وہاں صلح کروانے کے لیے۔ اگر بائیڈن صاحب کی حکومت بھی چاہتی ہے کہ ہم مدد کریں اس میں، تو ظاہر ہے کہ ہم مدد کریں گے، ہمارے خود کے انٹرسٹ میں ہے۔ پر کیا ان کی ڈیٹیلز جو پالیسیز کی ہوں گی، وہ کس طرح سے اس میں فرق آئے گا ٹرمپ صاحب کی پالیسیز سے، وہ ابھی تک وہ ظاہر نہیں ہے۔ وہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ان کی پالیسیز ایوالو کرتی ہیں۔ صدر ٹرمپ کے 4 سال سے پہلے پاکستان اور امریکہ کے درمیان کافی تناؤ کا جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ تناؤ کا شکار رہے۔ 2011 ہمارا ایک بہت برا پیریڈ رہا۔ تو جب صدر ٹرمپ آئے تو پاکستان کو تھوڑی سی اسپیس ملی۔ صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ خان صاحب سے بھی جو ملاقات کی، انہیں اپنا دوست بھی کہا، کشمیر کے اوپر ثالثی کی بات بھی کی۔ تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ صدر ٹرمپ کا جو لاس ہے وہ اسینشلی پاکستان کا لاس ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کے ٹائم کے اندر پاکستان کے لیے کوئی زیادہ مشکلات نہیں آئی تھی۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدر ٹرمپ آئے تھے تو 1 سال بعد انہوں نے افغانستان پہ اپنی ایک پالیسی کا اعلان کیا تھا، اور وہ پالیسی بہت پاکستان کے خلاف تھی، اور پاکستان کو اچھا بھلا کہا انہوں نے۔ اس پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بہت سخت پوزیشن لی، اس کا جواب دیا، کھل کے جواب دیا، اور اس کے بعد میں
پھر واشنگٹن میں اور ٹرمپ صاحب نے ریچ آؤٹ کیا اور کہا کہ ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک ملک اپنی جو ڈگنیٹی ہے اور اپنی ساورینٹی ہے اور جو اپنا رسپیکٹ ہے وہ خود نہیں رکھتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے ہیں. جو اوباما صاحب کے زمانے میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں امریکہ کی پالیسیز میں، اس میں میرے نظر میں تو ہماری خود کی کمزوری تھی، اس وجہ سے زیادتی ہوئی ہیں. ہم نے اگر بھرپور طریقے سے اپنی سورینٹی اور اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کرتے کہ ہماری بھی انٹرسٹ فلانی انٹرسٹس ہیں، اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، اس کی خلاف ورزی ہم نامنظور کریں گے، تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پھر جانچتے ہیں کہ ان لوگوں کو پاکستان کی جو انٹرسٹ ہیں ان کو بھی ہم نے اکاموڈیٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوزیشن بہت صاف ہے، بہت ایک کلیئر پوزیشن ہے، اور انشاءاللہ یا ٹرمپ صاحب ہوں یا بائیڈن صاحب ابھی آئیں گے تو ان کو نظر آئے گا ہماری پوزیشن کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہماری پوزیشن کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. چلے میں اس سوال کو تھوڑا اسپیسیفک اور کر لیتا ہوں. آپ نے پہلے بات کی کہ جو فارن آفس ہے وہ آپ کے ساتھ ان کوآرڈینیشن جو ہے وہ ریڈی تھا اور وہ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہا تھا. آپ لوگوں نے وار گیمنگ اوبیسلی کی ہے جیسے آپ نے بتایا، تو آپ لوگ کس کو فیور کر رہے تھے؟ جی دیکھیں، اس طرح کے حالات میں ہم تو فیور صرف پاکستان کو کرتے ہیں. اگر پالیسیز جو نکلتی ہیں وہ ہماری انٹرسٹ کے ساتھ الائنڈ ہیں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اب ٹرمپ صاحب کی ایک پالیسی تھی، ہم نے ابھی دیکھنا ہے کہ بائیڈن صاحب کی پالیسیز اس سے کتنی مختلف ہوگی اور کس طریقے سے یہ مختلف ہوگی، اور اگر یہ پالیسی زیادہ پازیٹیو ہے ہمارے لیے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، اگر پازیٹیو نہیں ہے تو پھر ہم نے اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے. ٹھیک. جو بائیڈن کی نائب صدارت کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے ایک فیز دیکھا جب پاکستان کے اندر ڈرون اسٹرائکس بہت زیادہ تھے. ابھی بھی ریسنٹ کچھ دنوں کے اندر آپ نے جو ہے وہ نیوز دیکھی ہوگی کہ پاکستان کے فوجیوں کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ حملے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں فوجیوں کی، اور جو ہے وہ ایک نئی ویو جو ہے وہ ٹیررزم کی سامنے آئی ہے. تو از دیر اے پاسبلٹی، کیا فارن آفس یا آپ کے آفس کے اندر کوئی ایسی اسیسمنٹ ہے کہ جو بائیڈن کی صدارت کے بعد پاکستان کے اندر ڈرون اسٹرائک دوبارہ سے اسٹارٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، میرے خیال میں وہ ڈرون سائٹس کا زمانہ چلا گیا ہے. یہ موجودہ ہماری حکومت ہے وہ اس کو ہم کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکیں گے. ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں امن لے آنے کی کوشش ہم کریں گے اور کر رہے ہیں، اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا وی ول بی اے پارٹنر فار پیس ناٹ فار وار. صحیح. اچھا، جو بائیڈن صاحب کا جو ہے وہ ایک رول جو ہے وہ ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ایک اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ فارن آفس کے ساتھ انگیج کریں گے، یا ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ پاکستان کے فارن آفس کے ساتھ انگیج کرے گا. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری کے ساتھ انگیج کریں گے یا سویلین سیٹ اپ کے ساتھ؟ جی اب اس کی تو مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کس سے وہ انگیج کریں گے. پاکستان کی حکومت میں جو ہماری ڈیموکریٹک حکومت ہے لیڈ بائی پرائم منسٹر عمران خان، تو لائن آف کمیونیکیشن تو یہی جو ڈپلومیٹک لائن آف کمیونیکیشن ہوتی ہے فارن منسٹری، فارن منسٹر، پرائم منسٹر، اور جہاں ملٹری سوالات ہوتے ہیں، جو ملٹری ایشوز آتی ہیں اس میں ہماری ملٹری بھی انگیج کرتی ہے. آبویسلی جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس میں ملٹری انگیج کرتی ہے، بٹ ہماری پوری ہماری پالیسی ہے، اٹس اے ہول آف گورنمنٹ پالیسی، اس میں سب شامل ہیں. کیا وزیر اعظم صاحب کا کوئی رابطہ پلانڈ ہے ود دی پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن، یا جب وہ اوتھ لے لیں گے تو پرائم منسٹر صاحب کیا وزٹ کریں گے یہاں پر؟ نہیں جی، ابھی تو کوئی ایسے پلانس نہیں ہیں. یہ اس طرح کی
جو وزٹس ہوتی ہیں وہ بہت پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، پریپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو آف دا کف تو نہیں ہم کوئی کام کریں گے، سوچ سمجھ کے کام کریں گے. صحیح. اگلے سال فروری کے اندر جو ہے وہ فیٹف کا جو ہے وہ پلینری سیشن اور پاکستان کو جو آخری ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اور فیٹف کے اندر جو ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یو ایس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے جو ہے وہ فیٹف میں مشکلات ہو سکتی ہیں یا آسانی ہو سکتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، فیٹف میں ان کی ایک ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو انہوں نے ظاہر کی ہوئی ہیں، وہ پلان بنایا ہوا ہے. اس میں ہماری کمپلائنس زیادہ تر میجورٹی آف ایشوز پہ ہے، کچھ چند ایک ایشوز رہ گئی ہیں جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، اور میرے خیال ہے انشاءاللہ ہم ایڈریس اس کو کر لیں گے. پر یہ ابھی کہنا بہت اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ دیکھیں بٹ جو پوائنٹس ہیں کمپلائنس کے وہ تو آئی ایم شیور کہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، بٹ پرائم منسٹر صاحب بھی ماضی کے اندر کہہ چکے ہیں کہ اٹس اے پولیٹیکل ایشو ایز ویل. سو پولیٹیکل ایشو کے اندر یو ہیو ٹو ہیو دیٹ ڈپلومسی. سو اف یو کوڈ کامنٹ آن اٹ. سرٹنلی پولیٹیکل ایشو تو بنایا گیا ہے. پولیٹیکل ایشو اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ ہندوستان ہمارے پیچھا پڑے ہوا ہے. ہندوستان وانٹس ٹو ڈسٹروائے دا اکانومی آف پاکستان یوزنگ دی FATF. تو FATF سے تو ہم نے کہنا ہے کہ یہ اگر آپ کی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو ہم پوری کر سکتے ہیں، پر اگر آپ اف یو آر ایکٹنگ آن بہاف آف انڈیا دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. آپ کا جو رول ہے جو آپ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں آپریٹ کرتے ہیں، آپ کی انگیجمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے ہے؟ کیونکہ عمومی جو ہے وہ تاثر دیا جاتا ہے کہ فارن آفس تو صرف ایک ڈاک خانہ ہے، اصل جو ہے فارن پالیسی GHQ سے بنتی ہے. تو آپ جو ہے وہ بتا سکیں کہ آپ کی زیادہ کوآرڈینیشن جو ہے اسلام آباد کے ساتھ ہوتی ہے یا ساتھ پنڈی کے ساتھ ہوتی ہے؟ جی میری جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ پوری حکومت کے ساتھ ہوتی ہے. حکومت کے بہت سارے ادارے ہیں جس میں فارن آفس ایک ادارہ ہے، دوسرے ادارے بھی ہیں. تو ہماری انٹریکشن اگر پالیسی بنانی ہے، پالیسی فارمولیٹ کرنی ہے، پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہے، اس میں سب ادارے شامل ہونا چاہیے. یہ ایک نیسیسٹی ہے ہر ملک میں. امریکہ کو دیکھ لیں آپ، یہاں بھی پالیسی فارن آفس صرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں نہیں بنتی ہے، پالیسی بنتی ہے باقی ادارے جو ہیں سب، پینٹاگن ہے، CIA ہے، باقی جو ادارے ہیں سب ادارے مل کر پالیسی بناتے ہیں. تو پاکستان میں بھی ایسے ہی پوری اٹس اے ہول آف گورنمنٹ اپروچ. اور یہ نہیں عمومی تاثر جب میں نے کہا تھا تو عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ فار ایگزامپل آپ نے جیسے بولا کہ تمام ادارے مل کے بناتے ہیں، بٹ پاکستان کا عمومی تاثر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ادارہ بناتا ہے، وہ جب فارن آفس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں دین اٹ اسپریڈز اراؤنڈ. جی تو اس تاثر کی میں بات میرے کر رہا خیال میں آپ کو یہ بہت غلط فہمی ہے. جو فارن پالیسی کے ایکسپرٹس ہیں وہ فارن آفس میں بیٹھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں وی پریپیئر دی انالیسز، ہم آپشنز بناتی ہیں، ہم حکومت کو آپشنز دیتے ہیں، حکومت سب اداروں سے کنسلٹ کر کے پھر فیصلے کرتی ہیں. اسی طرح سے ہوتا ہے رسپانسبل ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں، اسی طرح سے پالیسی بنتی ہے. یہ تو انڈین پروپیگنڈا ہے کہ ہماری آپ کی آرمی بناتی ہے، ملٹری اسٹیٹ ہے، فلانا ڈھیکنا. پر اس طرح کی جو پروپیگنڈا ہے، ہندوستانی پروپیگنڈا، اس کو ہمیں ڈسکاؤنٹ کرنا چاہیے. وی شوڈ ہیو سم سیلف کانفیڈنس ان آور سیلوز ایز اے نیشن اینڈ آور پیپل ایز اے نیشن. اس طرح کے ہم جو باتیں کرتے ہیں کہ جی ملٹری بناتی ہے اور سب ملٹری کے ہاتھ میں، یہ تو غلط باتیں ہیں. دس از مسکنسیپشنز. اگر آپ میکینکس آف پالیسی فارمولیشن اور پالیسی امپلیمنٹیشن دیکھیں، ڈپلومیٹک پالیسی اگر ہم ہی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، یہاں کون کر رہا ہے پالیسی امپلیمنٹیشن؟ پالیسی آپشنز کون بنا رہا ہے؟ فارن آفس بناتی ہے پالیسی آپشنز. اس پہ جو فیصلے ہیں وہ حکومت کو کرنے ہیں. دیٹس دا لیڈرشپ دیٹ ہیز ٹو ٹیک، اینڈ دا لیڈرشپ کنسلٹس ایوری باڈی ایز سچ. تو میرے خیال میں ہم نے اپنے آپ پہ تھوڑا سا زیادہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہم ایک بنانا ریپبلک نہیں ہیں.
ایک رسپانسبل، وی آر دا 5th largest country in the world. We should have some self-respect for ourselves. صحیح. پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، کل جو ہے وہ پرسوں وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ کی تھی، اس کے اوپر ایک این جی او یو این واچ نامی این جی او ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھتی ہے، اس نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کریٹیکل کافی ٹویٹ کیا. آپ بھی نیو یارک کے اندر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں آپریٹ کرتے ہیں، تو پاکستان کا جو ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے تو ایک کرٹیسزم رہا ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جرنلسٹ کو جو ہے وہ ایبڈکٹ کیا گیا ہے، آپ جب یہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں آپ کو بھی یہ جو ہے وہ کرٹیسزم سننا پڑتا ہے؟ یہ دیکھیں، کرٹیسزم تو ہر حکومت کا ہوتا ہے. یہ جو اس قسم کے جو ادارے ہیں، ہیومن رائٹس واچ ہے، ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہے، یہ تو ان کا کام ہے کہ یہ نقطہ نکالیں. ہر ملک میں کوئی اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کو اٹھائیں، اس کو پبلسائز کریں. یہ تو ان کا کام ہے، وہ تو کرتے رہیں گے. وہ پاکستان کے بارے میں کرتے ہیں، ہندوستان کے بارے میں کرتے ہیں، چین کے بارے میں کرتے ہیں، امریکہ کے بارے میں کرتے ہیں. ایز سچ تو اس سے یعنی کہ ہمیں ایک گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم ایک نارمل کنٹری ہیں جہاں مسئلے ہیں اور مسئلوں کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اب مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس ہمارا سامنا دیکھیں، ہمیں سیکیورٹی پرابلمز دیکھیں. ہمارا دشمن جو ہے وہ افغانستان سے ہمارے خلاف ٹیررزم پھیلا رہا ہے. ہمارا دشمن جو ہے ہماری اندرونی ایک ہائیبریڈ وار، اس نے جنگ کری ہوئی ہے ہمارے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو اس انوائرمنٹ میں جس طرح سے ہم ڈیموکریسی چلا رہے ہیں، وی آر اسٹل ابائڈنگ بائی دا پرنسپلز آف ڈیموکریسی. تو یہ مسئلے ہمارے خلاف جو اٹھاتے ہیں کچھ لوگ، وہ میرے ذہن میں تو نارمل ہیں. اس کا ہم جواب دیتے ہیں، اس کو ہم نپٹ لیتے ہیں. بٹ مسئلے جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا جرنلسٹ کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، شام کو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ 2-3 کیسز ایسے ہوئے ہیں. جی دیکھیں، یہ تو ایلیگیشنز آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ فیکٹ تو نہیں آپ نے پیش کیا. یہ تو یہ مجھ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایلیگیشنز ہیں نا. اس نے کہا، کس کورٹ نے پروو کیا ہے کہ اٹھایا گیا؟ یہ اس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. بٹ ایک ڈیموکریسی کے اندر، ایک ریاست کے اندر ایک جرنلسٹ کو اٹھایا جاتا ہے اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کس نے کڈنیپ کیا تھا. جی، اس کے اوپر آپ کو کیسا اندازہ ہے کہ کس نے اٹھایا ہے؟ آپ کو اندازہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری دشمن بھی وہاں کام کر رہے ہیں؟ بٹ یہ پتہ چلانا تو ریاست کا کام ہے. آپ دیکھیے، آپ اپنے ملک کو آپ تھوڑی سی اس کی عزت رکھیں، اور آپ اس قسم کی جو ایلیگیشنز ہیں وہ جب تک کہ پروو نہیں ہوتی ہیں، جب تک کہ کورٹ میں پروو نہیں ہوتی ہیں، آپ اس کو کرنسی دینے سے اپنے ہاتھ کو روکیں. صحیح. موونگ آن، آخری سوال جو ہے وہ ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے ہے. ڈاکٹر عافیہ کے کیس کے اوپر کیا ہے، وہ ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک نیوز آ جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ہو رہا ہے. تو ابھی کرنٹ کیا ہے اور کوئی چانسز ہیں کہ ان کا ریلیز ہو سکے؟ مجھے اس کا کوئی اطلاع نہیں.